مرکزی خیال وہ یہ دکھ ہے، اور اب میں چاہوں گا کہ جو ہمارے حاضرین ہیں وہ اس نظم کے حوالے سے اپنی بات کا اظہار کریں۔ حمزہ، آپ۔ بہت شکریہ سلمان بھائی۔ اور میں اس نظم کو میں نے ابھی آتے وقت بھی پڑھا تھا اور ابھی مغل بھائی سے بھی سنا ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ مغل بھائی نے اس میں جس انداز سے ہمیشہ سے لکھتے آئے ہیں اسی کا خیال رکھا، اور ان کے الفاظ اور ان کے اسالیب جو ہیں ہمیشہ سے بہت سے ایسے الفاظ ان کی نظموں میں نظر آتے ہیں جو کئی جگہوں پر میرے علم میں نہیں ہوتے ہیں، تو خیر ان سے جو ہے بہت سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ اس نظم میں انہوں نے کتاب کے وجودی مقدمے کو مد نظر رکھا ہے، اور جس طرح سے اب کتاب پڑھنے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے تو انہوں نے کتابوں کو جس طرح سے بین کرنے کی طرف بھی نشاندہی کی ہے، اور جس طرح سے ایک سمجھ لیں کہ ہم نے فائن آرٹس میں بھی ایک تحریک دیکھی تھی سوریلزم کے نام سے، جس میں جو ہے انسان ان ریئل تھنگس کے تھرو جو ہے تذکیر و تشہیر اور اپنی مدرکہ کیفیت کو جو ہے منظر نامے کا حصہ بناتا ہے، اور اس سے پھر جو ہے ایک جو اس منظر نامہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے اپنی آگاہی فراہم کرتا ہے۔ تو یہی اس نظم کا خاصہ ہے، اور مغل بھائی کی نظمیں تو ہمیشہ سے ہی متاثر کرتی آئی ہیں، اور اس میں انہوں نے ایک طرح سے پڑھنے کی طرف ہی دوبارہ سے ترغیب دلانے کی کوشش کی ہے، اور اس نظم میں جیسے جیسے ہم مطلب استغراق حاصل کرتے جائیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں ایک اشتعال طبع انداز شاعر بھی نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آتش افسردگی کی حالت میں جو ہے شاعر آج کے منظر نامے پہ کتابوں کے ساتھ جو ہمارا رشتہ معدوم ہوتا جا رہا ہے تو اس پر جو ہے افسوس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ تو مجھے اس نظم کو پڑھ کے بہت خوشی ہوئی، اور مغل بھائی کو بہت بہت داد۔ اور ویسے میں مغل بھائی سے خود سیکھتا رہتا ہوں، تو داد کی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں ذاتی طور پر بہت متاثر ہوا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ حمزہ، آپ نے بہت خوبصورت اپنا مخصوص انداز میں گفتگو کی اس نظم پر۔ میں چاہوں گا کہ توقیر تقی بھی جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار